اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن وتھ تجوید کورس لیسن نمبر 3 سورۃ الفاتحہ۔ اس لیسن میں انشاءاللہ تعالی ہم پہلی 4 آیات کو دیکھیں گے سورۃ الفاتحہ کی، اور اس میں آنے والے قواعد، صفات اور مخارج کو دیکھیں گے، اور ان کی ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے، اور بہت سی تجوید ٹپس کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی تجوید سیکھتے ہوئے۔ اب تک لیسن نمبر 1 میں اور 2 میں جو چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ لیسن نمبر 1 میں انٹروڈکشن تھا تجوید کا، اور لیسن نمبر 2 میں ہم نے تعوذ اور تسمیہ کی پریکٹس کی، اور اب انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ کی تجوید کے ساتھ پریکٹس کریں گے۔ اس سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب بھی کوئی عربک ٹیکسٹ آپ کے سامنے آئے گا تو اس کے نیچے آنے والی پہلی لائن میں وہ حروف ہوں گے جن کے مخارج میں اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اور اس سے نیچے والی لائن میں وہ قواعد اور صفات ہوں گی جن میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ تجوید ٹپ 6، قرآن کا کوئی ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے یا تنزیل.net ویب سائٹ پر جائیں اور آیات کو قاری کے ساتھ بار بار دہرا کر پڑھیے کنٹرول آنے تک۔ خاص کر سورۃ فاتحہ کو سنیے جو آپ ہر دن میں نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو پہلے سیکھ لیجئے۔ کسی اچھے قاری کی آواز میں سنیے جن کو آپ پسند کرتے ہیں اور جن کی آواز آپ کی آواز سے ملتی جلتی ہے، اور جن کے سٹائل پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں تنزیل.net ایپ کا آپ کو اوور ویو دیا گیا ہے کہ یہ کیسے ورک کرتی ہے۔ سب سے پہلے اس میں آپ سورہ سلیکٹ کریں گے، آیت سلیکٹ کریں گے، اور اس کے بعد قاری اور ساتھ میں اس کے سپیڈ سلیکٹ کریں گے، اور پھر پلے کریں گے۔ سورہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک قاعدہ سیکھ لیجئے کہ پورے قرآن میں کسی بھی جگہ زبر زیر پیش آ جائے تو اسے حرکت کہتے ہیں۔ حرکت کو نہ لمبا کرتے ہیں نہ مجہول پڑھتے ہیں، جیسا کہ تا تی تو، اس کو نہ ہم نے لمبا کیا اور نہ ہی مجہول پڑھا، ٹھیک ہے۔ تا تی تو، ایسے ہی آ ای او، تو اسے کہتے ہیں حرکت۔ سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اس کی پریکٹس کریں گے۔ سب سے پہلا حرف الحمد، اس میں سب سے پہلا سلیبل لیں گے، ال سے سٹارٹ کریں گے۔ ال میں حمزہ کی آواز آنی چاہیے جھٹکا دے کر، جیسے ہم نے اعوذ میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے۔ اس کے بعد ہم میں ہا کی آواز آپ کی واضح نکلنی چاہیے، حلق سے ہا کی آواز حلق سے آئے گی۔ الحمد، اور دو کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، دو، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے ابھی حرکت سیکھی تو یہ حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی جگہ پر زبر زیر پیش آ جائے تو اسے حرکت کہتے ہیں، تو اسے ایسے پڑھیں الحمد۔ دوسرا لفظ ہے للہ، للہ لام باریک پڑھا جائے گا۔ لیسن نمبر 2 میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ لفظ کے لام سے پہلے اگر زیر ہوگی تو لام باریک پڑھا جائے گا، اور اگر زبر یا پیش ہوگی تو اس لام کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اب ان دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں الحمد، الحمد للہ، الحمد للہ ربی، اس میں را کو موٹا پڑھنا ہے اور اسے لمبا نہیں کرنا کیونکہ یہ حرکت ہے، اور را کو ہم نے را نہیں پڑھنا، انگلش کی طرح نہیں پڑھنا، اس میں را میں تکرار ہونی چاہیے، را، ٹھیک ہے۔ رب العالمین کو سلیبل میں توڑیں گے، ربی ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد ہم دیکھیں گے ریپیٹ کیجئے میرے پیچھے، اس میں عین کی آواز ہے، عین مد ہے تو کھینچنا ہے اسے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، لمبا کرنا ہے تھوڑا سا، اس کے بعد آتا ہے عالمین، عالمین۔ اس میں وقف کے 3 طریقے ہیں، 2 حرکت، 4 حرکت، 6 حرکت۔ اس کو ایسے سمجھیے کہ 2 حرکت میں 2 انگلیاں کھولنے تک کا وقف کیا جائے گا، اور 4 میں 4 اور 6 میں 6، جیسا کہ 2 حرکت دیکھیں تو رب العالمین، 4 حرکت میں رب العالمین، 6 حرکت میں رب العالمین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس آیت کو ہم لوگ اکٹھا پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین،
میرے پیچھے ریپیٹ کیجئے، اس کو ساتھ ساتھ پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین. ربی میں دیکھیے روا موٹا پڑھا جائے گا اور با کے اوپر شد ہے تو تھوڑی سختی سے پڑھنا ہے اسے، ربی. ٹھیک ہے. نیکسٹ تجوید ٹپ 7. منہ کو اچھی طرح کھولیے اور اونچی آواز میں تلاوت کیجیے. آپ کو اندازہ ہوگا آپ صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے الرحمن الرحیم. اس میں دیکھیے عربک ٹیکسٹ ہے، اس کے نیچے پہلی لائن میں وہ حروف آئیں گے جن میں مخارج کی اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اس سے نیچے وہ قواعد و صفات ہیں جن میں غلطیاں کی جاتی ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں الرحمن میں پہلا سلیبل اور، اس میں را موٹا پڑھا جائے گا. پہلے صرف اس کی پریکٹس کریں گے. اور اس کو اب ہا کے ساتھ ملائیے. اور ہا کے آگے ہے میم، تو میم جو ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے ہم. ما. یاد رکھیے کہ میم کو پڑھتے ہوئے ناک میں آواز نہ جائے. لیسن 2 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ناک میں آواز جانے کا ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے، تو آپ اس کو لازمی وہاں پر جا کے چیک کریں. اگر آپ کو پڑھتے ہوئے ناک کو دبائیں اور اس کو چھوڑیں، اگر تو آپ کی آواز کٹ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ناک میں پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ کی آواز نہیں کٹ رہی تو اس کا مطلب آپ کی آواز ناک میں نہیں جا رہی. تو اسے ایسے پڑھیں گے ما. اگر اس کی آواز ایسے آئے ما ٹیسٹ کرتے ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ناک میں آواز لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم اسے پورا پڑھتے ہیں. الرحمن. اس سے اگلا لفظ ہے الرحیم. اس میں بھی را کو موٹا پڑھا جائے گا اور ہا کی آواز حلق سے اچھے سے ادا کیجیے. اس کی پریکٹس کیجیے. اس کو پورا پڑھتے ہیں اس آیت کو. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. ساتھ ساتھ ریپیٹ کیجیے اور پریکٹس کیجیے. اس سے نیکسٹ لائن پہ ہمارے پاس آتا ہے مالک یوم الدین. اس میں ماں کو کھڑا زبر ہے تو اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے. مالکی. یومی کو پڑھتے ہوئے قاعدہ دیکھ لیجئے. اس کو نرمی سے پڑھیں گے ہم، اور اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے. اس کو یوم نہیں پڑھیں گے. یوم. اس کو اس طرح کہیے جیسے ہم لوگ ساؤتھ اور ماؤتھ کو پڑھتے ہیں. اس کو ہم سوتھ موت نہیں پڑھتے، اس کو پڑھتے ہیں ساؤتھ اور ماؤتھ. اسی طرح یوم پڑھیں گے، یوم نہیں پڑھیں گے. یومی اس طرح نہیں بنے گا. مالک یومی. تجوید ٹپ 8. جہاں پر آپ رکے ہیں اس کے آخری حرف کو صاف ادا کیجیے، جیسے یوم الدین. یوم الدین. ٹھیک ہے. اس طرح سے اس کو ہم پورا پڑھتے ہیں. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. اب چوتھی آیت پڑھیں گے ہم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تجوید ٹپ نمبر 9 کو دیکھیں. اونچی آواز کے ساتھ آہستہ رفتار سے پڑھیے. آواز اونچی مگر رفتار دھیمی. اس طرح سے آپ کو مخارج صفات اور قواعد پر اچھا کنٹرول آئے گا، ورنہ ایک صحیح پڑھنے کی کوشش میں دوسرا غلط ہو جائے گا. سب سے پہلا لفظ ایاک. ایاک. اس میں حمزہ کی آواز جھٹکے سے آنی چاہیے اور یا کے اوپر شد ہے تو اسے تھوڑا سختی سے پڑھیں گے. ایاک. ہم لوگ نعبدو کو سلیبل میں توڑیں گے اور نا کو پہلے دیکھیں گے. یہ آئین کی آواز یہاں پر آ رہی ہے، اور آئین کی آواز کی پریکٹس کے لیے یہ بہترین لفظ ہے. آپ اس کو 100 بار، 1000 بار، 200 بار پڑھیں اور ہفتہ لگے چاہیے آپ پریکٹس کریں اس کی. انشاءاللہ آپ کا آئین ٹھیک ہو جائے گا. نا. اسے ایسے پڑھیں. نا. عین. عین. اسے پڑھا جائے گا نا. اس کے بعد آگے ہے بودو. تو بودو کو کھینچیے مت، کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ یہ حرکت ہے اور حرکت کو نہ لمبا پڑھتے ہیں اور نہ مجہول. بودو. نعبدو. اہم بات، زبر زیر پیش کو فارسی یا اردو کی طرح مت پڑھیے. فارسی یا اردو میں صحیح ہو سکتا ہے مگر عربی میں نہیں. مثال کے طور پر مو بو وہ فو، میں بے وے فے، اس طرح نہیں پڑھنا. عربی میں اسے پڑھیں گے مو بو وہ فو اور می بی وی فی. تو اس لفظ کو ہم لوگ اکٹھا پڑھیں گے ایاک نعبدو. اس سے اگلا لفظ ہے و ایاک.
و، اس میں و کی آواز پر غور کیجیے، و اس کو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، و ایاک۔ اس سے نیکسٹ ہمارے پاس لفظ ہے نستعین، آپ پڑھیے اور یہ بھی پریکٹس کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا عین کی آواز نکالنے کے لیے۔ نستعین نستعین۔ اب اس آیت کو ہم پورا پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں کاف جو ہے وہ پتلا پڑھا جائے گا اور قاف جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا۔ ایجا کا کاف پتلا پڑھیں گے، ڈنڈے والا کاف پتلا پڑھا جائے گا، اور جو قاف دو نقطوں والا ہوتا ہے وہ موٹا پڑھتے ہیں، تو یہاں پر اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ آج کی کلاس میں بس اتنا ہی۔ آج ہم نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی 4 آیات کو تجوید کے ساتھ مخارج اور قواعد کا خیال رکھتے ہوئے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید تجوید کے ساتھ اچھی آواز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق دے، آمین۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔